میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی ایک ریاست جوناگڑھ میں ایک سنگریز رہا کرتا تھا۔ اس کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ وہ درود پاک کی کثرت بہت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حج کا موسم تھا، مکہ شریف کی طرف قافلے جو ہے وہ رواں دواں تھے۔ اس پر بھی کرم ہوا، رات کو سویا، قسمت جاگ اٹھی، خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ منظر کیا دیکھتا ہے کہ میں حضور کے ساتھ مسجد نبی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں موجود ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف کے ایک کنگرے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ میرے دیوانے دیکھو، یہ جو ہماری مسجد کا یہ کنگرا ہے یہ تھوڑا شکستہ ہو گیا، تم اس کی مرمت کر دو نا، اس کو ٹھیک کر دو نا۔ تو جب صبح آنکھ کھلی تو دل جو ہے وہ خوشی سے اچھل رہا تھا، بہت زیادہ خوش تھا، چہرے پر رونق تھی، طبیعت بڑی حشاش بشاش تھی کہ سرکار کی جس کو زیارت نصیب ہو جائے اس کی تو طبیعت ویسے ہی حشاش بشاش ہو جاتی ہے، بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب خوش بھی تھا کہ سرکار نے کرم نوازی فرمائی، اور پھر ایک حکم بھی ارشاد فرمایا کہ بھئی تمہارا یہ کام ہے، تم آ کر جاؤ۔ اور فکر مند بھی تھا کہ وہ غریب آدمی تھا غریب آدمی تھا، اب پیسے تو تھے نہیں، نہ اس کے پاس اخراجات تھے کہ کیسے بجائے، لیکن دل میں تسلی تھی، امید تھی کہ تمہیں حضور نے بلایا ہے، کرم ہوگا، تمہارا بلاوا آیا ہے، تم جاؤ گے۔ اب اس نے کیا کیا جناب، اس نے اپنے اوزاروں کا تھیلا پیک کیا اور کاندھے پر باندھا اور روانہ ہو گیا بندرگاہ کی طرف۔ اب جیسے ہی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوا تو وہیں پر ایک سفینہ جو ہے وہ عازمین حج کو لے کر روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ اب بات یہ تھی، معاملہ یہ تھا کہ جو اس بیڑے کا کپتان تھا، اس سفینے کا کپتان تھا، وہ اس کو چلانے کی بڑی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ حرکت نہیں کر رہا تھا، وہ سفینہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ اتنے میں جو جتنے بھی اس سفینے میں موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک جو ہے وہ دیوانہ جو ہے وہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آ رہا ہے، جھومتے ہوئے چلتے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ایک مسافر تھا کہ جو ہمارے ساتھ سوار ہونے سے رہ گیا، تو اس کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ کشتی ایک بھیجی گئی، تو وہ اس پر سوار ہو کر اس سفینے میں سوار ہوا۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس سے کسی نے بھی ٹکٹ طلب نہیں کیا، نہ اس کے پاس ٹکٹ تھا۔ خیر وہ کرم ہوا، اور وہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مکہ مکرمہ اور پھر مدینہ شریف حاضری کا اسے شرف حاصل ہوا۔ مسجد نبی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جیسے ہی وہ انٹر ہوا، داخل ہوا، تو وہاں پر موجود خادمین نے جب اس کو دیکھا تو وہ آگے بڑھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہی تو وہ شخص ہے کہ جس سے ہمیں جو ہے وہ خواب میں دکھایا گیا۔ تو اس شخص کے اس کے پاس، سنگریز کے پاس گئے اور کہا کہ تمہیں بلایا گیا ہے اس کنگرے کو مرمت کے لیے۔ تو اس نے کہا ہاں۔ تو اب جو ہے وہ سنگریز سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوا، مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوا، رو رو کر اپنا سلام عرض کیا، اور پھر اس کے بعد حکم کی تعمیل شروع کر دی جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا تھا۔ اب کیا ہوا، اب ظاہر ہے کہ وہاں اس وقت تو کوئی بڑے جو ہے وہ انتظامات تو نہیں تھے۔ اب کیا کیا، اس نے اپنی کمر میں رسی باندھی اور گھٹنوں کے بل جو ہے وہ دیوار پر چڑھنے لگا، اور وہاں جو خادمین تھے اس کی مدد کرنے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کس میں اتنی جرت کہ مسجد نبی شریف کے مینار پر پہنچے، لیکن ظاہر ہے کہ سرکار کا حکم تھا، عمل تو کرنا ہی تھا۔ اوپر چڑھا اور جا کر جو ہے وہ کنگرا کمال مہارت سے درست کر دیا، اور جیسے ہی درست کیا اس کی روح جو ہے وہ قدس انصری سے پرواز کر گئی۔ وہ دیوانہ سبز گنبد کو دیکھتا دیکھتا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔